اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قرآن اور راہ سعادت کے عنوان سے ہمارے سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے۔ ہم نے قرآن میں جو متقین کی نشانیوں کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا، ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ جہاں پر غیب پر ایمان، جہاں پر اقامہ صلاۃ ہے، جہاں پر انفاق ہے، وہیں پر چوتھی نشانی جو متقین کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اے پیغمبر آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں پر نازل ہوا، اس پر یہ متقین ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یقیناً ہمارا آخری نبی پر ایمان، یقیناً ہمارا جو ہے آخری کتاب پر بھی ایمان۔ اب جب ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے اور اسے پچھلی والی کتابوں پر بھی تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی کتب سماویہ و یا صحف موجود ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اور ایقان ہے، تو ہر شخص اب اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم واقعاً قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجیے۔ اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو تکبر کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو مال کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ دو، اللہ نے کہا ہے خمس دو۔ یقیناً یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن نے ہمیں بیان کی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو یقیناً اس پر عمل کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ جہاں پر پروردگار عالم نے قرآن میں بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا، اس میں سے ایک نعمت جو ہے انسان کے لیے وہ رات ہے، کہ جس میں انسان کو آرام کرنا ہے، اور اس رات کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے لباس بنایا ہے۔ لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ آج کا زمانہ کیا ہے کہ جو رات ہمارے لیے آرام اور سکون کے لیے بنائی ہے، اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارا جوان ساری رات جو ہے موبائل یوز کرتا رہتا ہے یا گپے لگاتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے اور ہمارا جوان نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا درس نہیں ہے کہ نماز پڑھو، یقیناً ہے۔ آپ سب کہیں گے کہ ہاں ہمیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، آئیے کوشش کریں کہ اس پورے مہینے میں ہم کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے اور کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان متقین کی جو نشانیوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن غافلون